نعمتیں مل رہی ہے تو اللہ خوب یاد آ رہے ہیں، مصیبت ملتے ہی جو ہے اللہ کو چھوڑ دیا۔ مصیبت میں بھی اللہ کی خوب عبادت کرنا، نعمتوں میں بھی اللہ کو نہ بھولنا، یہی ایک سچا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے عقائد میں یہ بات ہم نے پڑھا ہے، اور ہم نے ناظرے کے اندر، ہم نے مکتب کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا یا آپ نے کہیں سنا ہوگا، والقدر خیرہ، اچھی تقدیر بھی اگر ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اگر ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، دونوں پر میرا ایمان یکساں ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر اللہ پاک کوئی مصیبت آج نازل کر رہے ہیں تو اس سے بڑی کوئی مصیبت ہی نہیں ہے آپ کی زندگی میں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے یہ جو مصیبت میرے اوپر نازل ہو رہی ہے یہ اتنی زیادہ بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بڑی مصیبت مجھے کبھی ملے گی ہی نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس مصیبتوں کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس مصیبتوں کے پہاڑ ہیں۔ اللہ جب چاہیں، جتنی مقدار میں چاہیں، ان گنت طور پر اللہ پاک اپنے بندوں پر مصیبتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ حضرات سنیں کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے دنیا کے اندر مصیبت زدوں کو پیدا کیا ہے۔ دو بھائی جڑوا ایک عورت کو پیدا ہوئے، اور دونوں کی شہر ایک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار جو ہے بچوں کا سر ملا ہوا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بچوں کا سر جو ہے ملا ہوا ہے، بعض مرتبہ دونوں کی کمر ملی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپریشن کریں گے تو نہ یہ بچے گا نہ یہ بچے گا، دونوں کو ایسے ہی اگر زندہ رکھنا ہے تو رکھو یا دونوں کو بھی مار دو۔ اب ماں جو ہے ڈاکٹر کی بات سن کر کبھی اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کبھی اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس لیے کہ دونوں جو ہے ملے ہوئے، اور اگر یہ بچہ جو ہے پیشاب کو جانا چاہتا ہے تو یہ بچہ سو رہا ہے تو اس کو بھی اٹھ کر جانا پڑے گا اس کے ساتھ۔ یہ بچہ اگر بازار جانا چاہتا ہے، یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، تو یا تو اس کی وجہ سے اسے گھر میں رہنا پڑے گا یا اس کی وجہ سے اسے پڑھائی چھوڑ کر بازار میں جانا پڑے گا، کیونکہ ایک آدمی اگر کوئی چاہتا ہے تو دوسرا بھی اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ دونوں کی شہر ایک ہے، دونوں جڑے ہوئے ہیں، جڑوا ہیں۔ ایک عجیب مصیبت دونوں کے اندر دیکھنے کو آئی کہ بھائی ہم رات میں بھی اگر جو ہے کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو اس کو جو ہے دوسرے کو اٹھ کر اس کے لیے جانا پڑ رہا ہے، کوئی جو ہے کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں چاہتا لیکن اس کی رعایت میں اس کو بھی ساتھ میں وہاں پر جانا پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی تکلیف ہوگی ان دونوں کو، اور ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے دیندار تھا، اللہ پر یقین کرنے والا تھا، اور ایک بھائی دنیاوی تعلیم، دنیا کا کلچر، دنیاوی خیالات، دنیاوی تصورات کے اندر تھا۔ تو وہ جو دوسرا بھائی دنیا دار تھا وہ ہمیشہ شکایت کرنے لگا کہ دیکھو اللہ نے ہم کو کیسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ کام کر ہی نہیں سکتے، اور ایک کے لیے دوسرے کو سیکریفائی اور قربانی دینا پڑتا ہے۔ یہ کیسا اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کیسا اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے، اللہ نے آخر کیا سوچا ہمارے ساتھ، اتنی بڑی مصیبت میں ہم کو مبتلا کیا۔ شکایت شکایت شکایت، اللہ کے خلاف بولنا بولنا بولنا۔ تو دوسرا بھائی جو دیندار تھا اس نے کہا کہ بھائی اپنی زبان کو سنبھالو، اللہ کے پاس مصیبت کے خزانے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑی مصیبت میں تم کو مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے، دنیا میں آج سب سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ جب اس کو یقین نہیں آیا اللہ کی ذات پر تو چند دنوں کے بعد اللہ نے اس کو یقین دلانے کے لیے
ایسا کیا کہ وہ جو دیندار بھائی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب دیندار بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب یہ دنیا دار جو اس سے چپکا ہوا ہے وہ خوش ہو گیا کہ بھئی چلو اب تو میرا بھائی مر گیا، اب اس کو کاٹ کر نکال دیا جائے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گا۔ لیکن ڈاکٹر نے اب یہ کہا ابھی بھی تم اس بچے کو تم سے نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ دونوں کی شہرگ ایک ہے، اگر اس بچے کو کاٹ کر نکالا جائے گا تو تمہاری بھی موت ہو جائے گی۔ اب تم کو رہنا ہے تو اس ڈیتھ باڈی کے ساتھ، اس مردے کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا۔ اب تو اور مصیبت ہو گئی، اب یہ پیشاب کو جا رہا ہے تو اس کو اپنے کندھے پر ڈھو کر جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو مرا ہوا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اب تک تو وہ زندہ تھا، سپورٹ کرتا تھا، اپنے پاؤں سے وہ چل کر آتا تھا، اس کو وزن اس کو ڈھونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ اس کو کندھے پر لے کر واش روم کو جا رہا ہے، اس کو کندھے کو لے کر جو ہے اسکول کو جا رہا ہے، اس کو کندھے پر اٹھا کر بازار کو جا رہا ہے، اس کو کندھے پر اٹھا کر ہر کام کے لیے اس کو اٹھا کر جانا پڑ رہا ہے۔ اب اس نے اس بھائی کی جو دیندار تھا اس کی بات کو اس نے ذہن میں یاد کر کے کہا واقعتاً میرے دیندار بھائی نے بہت اچھا اور سچا جملہ کہا ہے، اللہ کے پاس مصیبت کے خزانے ہیں، اگر میں اس دن اللہ کی شکایت نہیں کرتا تو یہ آج اتنی بڑی مصیبت میں اللہ پاک مجھے مبتلا نہیں کرتے۔ میں نے جو ہے اللہ کے خلاف بکواس کی، اللہ کے خلاف شکایتیں کی، اسی لیے اللہ پاک نے جو ہے آج اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کیا۔ اللہ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اب میں اللہ کی کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، یہ ڈر سے کہ اگر میں آج بھی اگر اللہ کے خلاف بولنے سے نہیں رکا تو کہیں اس سے بڑی مصیبت اللہ مجھے نہیں دے۔ تو آج بھی ہمارا حال یہی بنتا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے مصیبتوں کے اوپر اطمینان سے صبر کرنے کے بجائے اور نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم جو ہے ہمیشہ دوسرے انسان کو دیکھ کر، اس کی ترقی کو دیکھ کر، اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے وہی